چائلڈ لیبر ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے ملک کے مستقبل کو کھائے جا رہی ہے۔ ورکشاپس، ہوٹلوں، کارخانوں اور گھروں میں یہ مظلوم بچے اپنی تعلیم کے بہترین سال ضائع کر رہے ہیں۔ تعلیم سے محروم ان بچوں میں کیا شعور پیدا ہوگا اور ان کا مستقبل کس حد تک تابناک ہوگا، اس کا اندازہ لگانا بے حد مشکل ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ کسی چمڑے کی فیکٹری میں کام کرے؟ کیا آپ اس کے ننھے ہاتھوں میں کھلونوں کی بجائے اوزار دیکھ سکیں گے؟ یا یہ دیکھ سکیں گے کہ وہ اپنے ہاتھ میں برش اور پالش لیے چند روپوں کے لیے لوگوں کی منتیں کر رہا ہو؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ تو پھر کیا یہ بچے اس قوم کے بچے نہیں؟ کیوں ہمارے حکومتی ادارے اور ان کے نمائندے بے بس نظر آتے ہیں؟ کیوں یہ اندھے، گونگے اور بہرے دکھائی دیتے ہیں؟ سنگین مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک لا ایکسپرٹ، ایک سائیکیٹرسٹ اور ایک حکومتی نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان مظلوم بچوں سے ان کی داستان بھی سنتے ہیں۔ میرا ابو فوت ہویا ہے تو میری امی گھر چ کام کردی ہے تے چھوٹے بھرا بھن پڑھتے نہیں تے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوندا، اس پر میں کام کردا۔ ایسا ورک، کوئی بھی ایسا کام جو کہ ایک چائلڈ کو وہ 14 سال ہمارے لاء میں جو ہے وہ بیسکلی مانا جاتا ہے کہ چائلڈ کو اس کو ڈپرائیو کر دے اپنی رائٹ ٹو ایجوکیشن سے، رائٹ ٹو فریڈم سے، فریڈم آف چوائس بھی ہو سکتی ہے، فریڈم آف ٹو گین ایجوکیشن ہو سکتی ہے، ان چیزوں سے ڈپرائیو کر کے وہ اس کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں ڈال دیں جو کہ اس کی گروتھ کے لیے ہیزرڈس ہے، اس کے لیے اس کی ڈیولپمنٹ کو سٹنٹ کر دیتا ہے بیسکلی، جس میں اس سے ایسا ہیوی کام کروایا جا رہا ہے جو کہ ایک بچے کے جو ہے وہ اس میں بالکل ہونا نہیں چاہیے اس ایج میں، خاص طور پہ اس کو ایک ایسے انوائرمنٹ سے نکال کے جہاں پہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکے، اس کو ایسے انوائرمنٹ میں ڈال دیا جائے جہاں پہ اس سے کام کروایا جا رہا ہے، کام لیا جا رہا ہے بیسکلی اس سے، اس کو ہم چائلڈ لیبر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیں، کرائم لیڈس ٹو مور کرائم، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کرائم ہی ہے نا جو آپ ایک بچے کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس کی جو اس کی اس ٹائم مائنڈ سیٹ بن گیا کہ یہی شاید ایک جو ہے وہ طریقہ ہے کمانے کا، اس کو بس کمائی سے پھر اس ٹائم جو ہے وہ کنسرنڈ ہوگا، تو بڑے ہو کے بھی اس کو جو طریقہ جو ہے وہ ملے گا کمائی کا، آسان طریقہ بلکہ، یا پھر جو اس کو لگتا ہے کہ صحیح ہے وہ اس ٹائم پھر وہی کرے گا، اور اسی طرح سے جو ہے یہ کرمنلز بھی جو ہے وہ آبویسلی بن جاتے ہیں یہ بچے بڑے ہو کے، جز اے ٹریجڈی۔ لاز ہیں، ایک تو ہمارے سب سے پہلے جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کی، فنڈامنٹل رائٹس میں جو ہے وہ ایک بیسکلی آ جاتا ہے کہ رائٹ ٹو فریڈم تو ہمارا ہے ہی نا کہ ہونا چاہیے۔ دوسرا پرٹیکولرلی جو کانسٹیٹیوشن میں ہمارا جو ڈیل کرتا ہے چائلڈ لیبر سے، وہ سیکشن 11 ہے کانسٹیٹیوشن کا پاکستان کا، جو کہ پروہیبٹ کرتا ہے امپلائمنٹ اور کسی بھی ایسی سچویشن میں ڈالنا بچے کو، 14 سال سے کم کے بچے کو، اس میں ایج لمٹ جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے، تو اس میں امپلائمنٹ جو ہے نا وہ اس کی پروہیبٹڈ ہے بیسکلی کسی بھی ہیزرٹس انوائرمنٹ میں جہاں پہ اس کو ایسا کام کرنا پڑے، تو لا پروٹیکٹ عمل درآمد۔ دیکھیں، جس طرح باقی لاز ہیں ہمارے سامنے ہی ہیں کہ کام ہی ہوتے ہیں جو کہ عمل درآمد ہوتے ہیں، لاز تو ہر چیز کے لیے موجود ہیں، بلکہ جہاں نہیں بھی موجود ہم وہاں بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کا یہ ہے کہ باڈیز ایگزسٹ کرنا اور ایسی پالیسیز اور پروگرامز ایگزسٹ کرنا وہ الگ چیز ہے، اور اس میں جو لوگ موجود ہیں وہ ان کی امپلیمنٹیشن کتنی کر رہے ہیں، کس حد تک کر رہے ہیں، ان کو کنسرن ہے بھی اس چیز سے کہ نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ اب اوبیسلی وہ پروونشل ہماری گورنمنٹ کا جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس چیز کو امپلیمنٹ کروائیں۔ اب دیکھیں، جس طرح ہمارا چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، وہ ایک پرٹیکولر باڈی ہے جو کہ اسی چیز کے لیے آتھورائز کی گئی ہے کہ ان ایشوز کو جو ہے ایریڈیکیٹ کیا جائے سوسائٹی میں سے، لیکن اب امپلیمنٹیشن کی حد تک وہ پھر اسی باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کتنی رسپانسبلٹی لے کے اس چیز کو پورا کرتے ہیں، تو لاز کو امپلیمنٹ کرنا ہو تو پھر ہمارا کام ہے، یہ ان باڈیز کا کام ہے۔ نال مینوں تے میری امی نے ماردا ہے سوات میں۔
دیکھیے بہت سارے اقدامات ہوئے ہیں، لیکن یہ کہنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی چائلڈ لیبر کے حوالے سے یا چائلڈ پالیسی کے حوالے سے جو بھی ہم نے اقدامات کیے، ابھی اس کے ریزلٹس اس طرح سے نظر نہیں آ رہے. اس کو ایکسیپٹ کرنے میں مجھے کوئی جو ہے وہ بار نہیں ہے. چائلڈ لیبر کے افیکٹولی جو لاز بنائے گئے ہیں، یہ جو ایگزیکٹو پالیسیز ہم نے بنائی ہیں، اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کرنے میں کوئی کامیاب سارے پرابلمس جو ہیں وہ ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ کی ان ایفیشنسی کا نتیجہ بنا رہے ہیں. جو وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز ہیں ان میں ان بچوں کو بھی جو ہے وہ جگہ ملے گی. بچیاں خاص طور پر جو مائنر بچیاں ہیں جو چائلڈ لیبر کے اس میں آتی ہیں، ان کو بھی وہاں پر ہم جو ہے وہ اتفاق ہوا پچھلے دور میں ہم نے کام کیا کہ ہم جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹریننگ جو ہے ہم نے دینے کی کوشش کی جو ینگ بچے ہیں اس کو، اور اس میں 6,000 روپیہ ان کو اسٹائپنڈ بھی دیا جا رہا تھا اور ان کو مفت ٹریننگ بھی دی جا رہی تھی. بٹ ایون دین وہ اپنے جو ہے وہ ان بچوں کو جو سائیکل سٹینڈ پہ کام کر رہے تھے، وہ بچے جو بھٹے پہ کام کر رہے تھے، ان کو وہاں سے ریموو کرنے کے لیے ان کے پیرنٹس تیار نہیں ہوتے. لوگ جو میں نے ابھی تک چائلڈ لیبر کے حوالے سے میں نے اس طرح سے آپ کا کوئی تھیسس کوئی ریسرچ میں نے ابھی تک اتنے سالوں میں میں نے کوئی انٹرسٹ نہیں دیکھا. سو آئی شوڈ اپریشیٹ یو کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، اور آپ ایک کاغذی کارروائی کی بجائے یہ بھی ایک اویئرنیس ہے، ایک ہم بیٹھ کر ہم بات چیت کر رہے ہیں. سو ہم مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں. جب مسائل کی نشاندہی ہو جائے تو یقیناً اس کے حل بھی پیرنٹس یہ ریئلائز نہیں کریں گے جب تک ایک جو غربت کی ایک بنیاد بنا کے بچوں کو آپ جو ہے، اور یہی غربت کی بنیاد جو ہے یہ بچوں کو دہشت گرد کرنے میں مجبور بنتی ہے. آپ دیکھیے کہ مائنر بچے جو ہیں 14 15 سال کے بچے خودکش بمبار بن رہے ہیں. ان بچوں کے ساتھ بہت برا حال ہوتا ہے. ایک میں نے پچھلے اجلاس میں بھی میں نے ایڈجمنٹ موشن بھی ایک دیا تھا کہ جو بچے جو یہ مدارس وغیرہ میں بھی جو جاتے ہیں، ایون وہاں پر سیکشل ہراسمنٹ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے لیبر ڈپارٹمنٹ. ان کے پاس ریسورسز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پاس ملازمین کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کو میں سمجھتی ہوں. اور اب آنے والے اجلاس میں میں نے تو خیر پہلے بھی سوچا ہوا تھا، لیکن آپ کے سامنے بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں لیبر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے میں یقیناً بات کرنا چاہوں گی، اور لیبر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بہت سارے حوالوں سے جو ہے وہ بلو دا لائن. اس کا کوئی اور حل ہی نہیں ہے. چائلڈ لیبر کو ڈسکریج آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ بچوں کو تعلیم دے دیں، ہم ان کو اسکول میں لے جائیں، ان کو اچھا برا سمجھنے کے وہ قابل ہو جائیں. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ اسکول جائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ فیکٹری میں اور کسی گھر میں کام نہیں کر رہے ہوں گے. میں محنت کروں گا چھوٹے بچوں کے لیے جو غریب ہے اس کا اسکول. اس میں جو چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ مینٹل افیکٹس کی اگر ہم بات کریں تو وہ نیگیٹو بہت کم چانس ہوتا ہے جس میں کوئی پازیٹیو افیکٹ آئے. کیوں؟ کیونکہ جو بچے کی ایج ہے، جو اسے ایکسپیرینسز ہیں، جو اس کے لائف ایکسپیرینسز ہیں، وہ اس کے ایک عام نارمل گروپ سے بہت ہٹ کے ہوتے ہیں. جو بچے بہت چھوٹی عمر میں ہی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنی خوشیاں، اپنی جو ان کے رائٹس ہیں، بیسک رائٹس ہیں، جس کا جو امپیکٹ ہے وہ ان کا ان کی صحت پہ، سائیکالوجیکل ہیلتھ پہ نیگیٹو. پلس اس میں اور بھی بہت سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرس شامل ہو جاتے ہیں جس سے ایکسپیرینسز کو ورس کنڈیشن کی طرف لے جاتے ہیں، جس میں سائیکولوجیکل ابیوز ہے، فزیکل ابیوز ہے، سم ٹائم سیکچوئل ابیوز کے بھی کیسز جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. جہاں تک اوور آل اس کے اگر ہم کہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس سے کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے، تو وہاں میں یہ کہوں گی کہ اس کے لیے یہ جو ایفیکٹس ہیں، سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں، جن میں آ جاتا ہے فیئر آ سکتا ہے، فرسٹریشن آ سکتی ہے، ڈپریشن کے بھی چانسز ہوتے ہیں. یہ اور پلس اگر کہیں ابیوز والا سین ہے تو وہاں افیکٹس جو ہیں
उन्हें संभालना, उन्हें डील करना मुश्किल हो जाता है। और फिर वहाँ वो पर्सनैलिटीज़ में भी कई चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो चोरी की तरफ जा रहे हैं, झूठ की तरफ जा रहे हैं, धोखाधड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक एलिमेंट भी होता है। कहते हैं कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं और कौम को इनसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, मगर ये बात मुझे हकीकत के बिल्कुल बरक्स नज़र आती है जब मैं अपने माशरे में नज़र दौड़ाता हूँ और इन नन्हे फरिश्तों को मेहनत मजदूरी करते हुए देखता हूँ। नन्हे फरिश्तों के हाथों में औजार देखूँ तो समझ नहीं आता कि इसे वालिदैन में शऊर की कमी कहा जाए या हुकूमत की अदम दिलचस्पी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल नहीं? एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया में चाइल्ड लेबर के शिकार बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। वालिदैन गुर्बत के हाथों तंग आकर अपने बच्चों को मेहनत मुशक्कत करने पर मजबूर कर देते हैं। ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि अवाम को भी चाहिए कि वो चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इक़दाम करे ताकि मुल्क के मुस्तकबिल को बर्बाद होने से बचाया जा सके।